السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ کل کی کلاس میں ہم نے آپ کی اردو بک کے سبق نمبر 6 عنوان شری رام چندر جی کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا تھا۔ آج ہم آگے پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ ہم نے کل پڑھا کہ جو رام چندر جی تھے ان کے پتا نے ان کو بنواس کا حکم دیا، تو وہ اپنے باپ کی بات مان کے اپنی بیوی سیتا اور بھائی لکشمن کے ہمراہ ایودھیا چھوڑ کے گئے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، رام چندر جی کو بنواس گئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ راجا دشرتھ کی وفات ہوئی، یعنی رام چندر جی کو کچھ ہی دن ہوئے تھے بنواس گئے کہ ان کے جو پتا تھے راجا دشرتھ وہ ان کی وفات ہو گئی۔ اب بھرت کو راج گدی پر بیٹھنے کے لیے کہا گیا، لیکن وہ چونکہ رام چندر جی سے بے پناہ محبت کرتے تھے اس لیے انہوں نے گدی پر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ بھرت جو کیکئی کے بیٹے تھے، جس کی وجہ سے جو رام چندر جی ہے ان کو بنواس یعنی ایودھیا چھوڑ کے جانا پڑا تھا، اب ان کو اپنے باپ کی وفات کے بعد راج گدی پر بیٹھنے کے لیے کہا گیا، لیکن وہ اپنے بڑے بھائی یعنی رام چندر جی سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے راج گدی پر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ اپنے بڑے بھائی کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ رام چندر جی اپنے باپ کا حکم مانتے ہوئے ایودھیا چھوڑ کے گئے تھے، تو وہ وہی حکم پورا کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے بھرت کی فرمائش ٹھکرا دی۔ تو جب بھرت ان کے پاس گیا اور ان کو بولا کہ میں راج گدی پہ نہیں بیٹھوں گا، یہ آپ کا حق ہے، آپ ہی راجا بنیں گے، لیکن رام چندر جی نے ان کی فرمائش ٹھکرا دی۔ وہ اپنے باپ کا حکم پورا کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے ایودھیا واپس آنے سے انکار کر دیا۔ بھرت جو تھے ان کو بہت دکھ ہوا، وہ مایوس ہوئے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے رام چندر جی کی کھڑاؤ اپنے ساتھ لی اور اس کی کھڑاؤ کا مطلب وہ لکڑی کی ایک چپل ہوتی ہے، اس کو کھڑاؤ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، جب رام چندر جی نے ان کے ساتھ آنے سے منع کر دیا تو انہوں نے ان کی کھڑاؤ یعنی ان کی چپل جو ہے اپنے ساتھ لی اور اسی کو راج گدی پر یعنی بادشاہ کی کرسی پہ رکھ دیا اور اسی کے نام سے یعنی اپنے بھائی کے نام سے ہی راج کرنے لگے۔ ادھر رام چندر جی سیتا اور لکشمن کے ساتھ بنواس کے دن گزار رہے تھے۔ وہاں لنکا کے راجا راون کی بہن سوروپنکھا نے رام چندر کو اپنے دھام محبت میں پھانسنے کی کوشش کی۔ اس پر خفا ہو کر رام چندر جی کے بھائی لکشمن نے ان کی ناک کاٹ لی۔ رام چندر جی، سیتا اور لکشمن جو ہے وہ بنواس کے دن یعنی وہ جلائے وطنی کے دن گزار رہے تھے، وہ جنگل میں ٹھہرے تھے اور وہیں پہ وہ اپنے دن گزار رہے تھے۔ وہاں لنکا کے راجا راون کی بہن، وہاں پہ ایک اور جگہ تھی جس کا نام لنکا ہے، تو وہاں کے راجا جو تھا اس کا نام تھا راون۔ اس کی بہن جو تھی جس کا نام سوروپنکھا تھا، اس نے رام چندر جی کو اپنے محبت میں پھانسنے کی کوشش کی، جس پر لکشمن جو ہے جو رام چندر جی کے چھوٹے بھائی تھے، ان کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے اس کی ناک کاٹ دی۔ یہ دیکھ کر راون کو غصہ آیا اور وہ بھیس بدل کر جنگل میں رام چندر جی کی کٹیا کے پاس پہنچا۔ پھر سیتا کو جب اکیلا پایا تو وہاں سے اس کو اٹھا کر لنکا لے گئے۔ تو یہ بات سن کر جو راون تھے ان کو بہت غصہ آیا اور وہ بھیس بدل کے یعنی روپ بدل کے وہ جنگل میں آئے۔ وہ رام چندر جی جہاں پہ رہتے تھے، جس کٹیا ہوتا ہے، چھوٹا سا گھر بنایا تھا انہوں نے جنگل میں، اس کے پاس آئے، تو لیکن وہاں پہ سیتا اکیلی تھی۔
جو رام چندر جی اور لکشمن وہ کہیں گئے تھے، تو انہوں نے جب سیتا کو اکیلے پایا، اس نے اس کو اٹھا کے اپنے ساتھ لنکا لے گئے۔ جب رام اور لکشمن واپس کٹیا کے پاس پہنچے تو انہوں نے سیتا کو کٹیا سے غائب پایا۔ وہ بہت بے چین ہوئے، ہر طرف تلاش کے باوجود سیتا کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر ہنومان جی کے ذریعے معلوم ہوا کہ لنکا کا راجا راون سیتا کو اٹھا کر لنکا لے گیا۔ جب رام اور لکشمن کٹیا کے پاس پہنچے، یعنی گھر واپس پہنچے، تو انہوں نے کٹیا میں سیتا کو غائب پایا، وہ وہاں پہ نہیں تھی۔ وہ بہت ہی بے چین ہوئے، وہ اس کو ہر طرف ڈھونڈنے لگے، لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ آخر پر ہنومان جو تھے انہوں نے ان کو بتایا کہ لنکا کا جو راجا راون ہے وہ آیا تھا، اس نے سیتا کو اپنے ساتھ لیا۔ رام چندر جی اپنے بھائی لکشمن اور بندروں کے راجا سوگریو کو لے کر لنکا پہنچے۔ تو رام چندر جی اور ان کے بھائی لکشمن اور جو ہنومان جو تھے وہ بندروں کے راجا کو بلا کے انہوں نے، جس کا نام سوگریو تھا، اس کو لے کے وہ لنکا پہنچے، یعنی بندروں کی سینا کو لے کے وہ لنکا پہنچے۔ کیونکہ وہ اکیلے تھے تو انہوں نے بندروں کی مدد لی۔ وہاں راون کے ساتھ خون ریز جنگ ہوئی، تو وہاں پہ بہت بڑی لڑائی ہوئی جس میں بہت سارے لوگوں کو مارا گیا لنکا میں۔ تو اس جنگ کے دوران راون کو شکست ہوئی اور وہ وہاں پہ مارا گیا۔ یہ جنگ ہمیں بدی پر نیکی کی یاد دلاتی ہے۔ یہ جنگ جو جنگ ہوئی، اس پہ ہمیں یہی ملتا ہے کہ بدی جو ہے، یہ برائی جو ہے، اس پہ ہمیشہ نیکی ہی زور آور رہتی ہے۔ یعنی بدی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، بدی جو بری چیز جو ہے وہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کا خاتمہ ہو ہی جاتا ہے۔ اب رام چندر جی اور لکشمن سیتا جی کو لے کر ایودھیا پہنچے۔ ان کے ایودھیا پہنچنے پر بڑی خوشی منائی گئی اور دیپ مالا کی گئی۔ پھر بھرت نے راج گدی رام چندر جی کو سونپ دی اور رام چندر جی راجا بن کر تخت پر بیٹھ گئے اور راج کرنے لگے۔ ہمارے ملک کے 2 تہوار دسہرا اور دیپاولی راون پر راج، رام چندر جی کی فتح اور ایودھیا واپسی کی یاد میں منائے جاتے ہیں۔ جب رام چندر جی، لکشمن اور سیتا ایودھیا پہنچے تو ان کے ایودھیا پہنچنے پہ بہت خوشی منائی گئی، لوگوں نے بہت خوشی منائی اور دیپ جلائے، یعنی دیے جلائے، چراغ جلائے۔ بھرت نے راج گدی رام جی کو سونپ دی۔ جو بھرت تھا اس نے اپنی جو راج گدی تھی وہ کس کے حوالے کی؟ اپنے بڑے بھائی رام چندر جی کے حوالے کی، اور رام چندر جی جو تھے وہ اپنے تخت پہ بیٹھے اور راج کرنے لگے، اب وہی راجا بن گئے۔ تو ہندوستان میں 2 تہوار منائے جاتے ہیں، ایک ہے دسہرا اور دوسرا ہے دیپاولی، یعنی جس کو دیوالی بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں راون پہ رام چندر جی کی جو فتح ہوئی، جو اس پہ ان کو کامیابی ملی اس جنگ میں، اسی خوشی میں منائے جاتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ ہی یہ لیسن ختم ہوا۔ کل ہم اس کے سوالات کریں گے۔